ہمارے محترم فاضل شیخ صاحب شیخ عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی، تو شیخ صاحب کا موضوع وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کل ہم نے اپنے لیے کیا جمع خرچ کیا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے کیا جمع پونجی جو ہے وہ جمع کی ہے کہ کل اللہ کے سامنے ہم پیش کریں۔ تو شیخ صاحب سے میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ شیخ صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اس بابرکت موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ محترم شیخ عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ معزز سامعین کرام، آج میں اپنے دل میں کچھ خوشی اور کچھ اداسی کے جذبات جمع رکھتا ہوں۔ خوشی اس بات پر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جو اہل ایمان کا موسم بہار ہے، جس کی راتیں اور دن انتہائی بابرکت، اور جس کے ایک ایک لمحہ انتہائی انمول اور بیش قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا اور پھر ساتھ ہم کو صحت و عافیت سے نوازا کہ ہم نے الحمدللہ اس کی مالک کی توفیق سے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ رب العزت سے دعائیں کی۔ اللہ جل شانہ ہماری یہ تمام حسنات اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ اداسی اس بات سے ہے کہ آج 26 رمضان المبارک ہے، 26واں روزہ ہے، 26 رمضان المبارک سن 1440 ہجری، اور باقی کتنے دن باقی ہیں؟ عمومی طور پر تو جو کیلنڈر ہمارے شائع کر رہے ہیں اور شو کر رہے ہیں وہ تو 29 روزے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت 30 روزے کر دے۔ اگر 30 روزے بھی ہوں تو 4 دن باقی ہیں، 4 دن، اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ پھر یہ مساجد کی رونق دیکھنے کو ہم ترسیں گے، اور یہ نیکی کمانے کے موسم زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس لحاظ سے ایک اداسی سی بھی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں بار بار ایسی بہاریں نصیب فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو موقع اللہ رب العزت نے نصیب کیا، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ سعادت مند لوگ ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بدبخت قرار دیا، بد نصیب قرار دیا، اللہ کی رحمت سے دور قرار دیا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو، جس کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آیا اور پھر وہ اپنی بخشش کا سامان پیدا نہ کر سکا۔ اس سے بڑا سیاہ بخت کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہا، اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ہر رات ندا کرتا رہا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، نیکی کے متلاشی، نیکی کرنے والوں آگے بڑھو، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، نیکیاں کماؤ، اور گناہ گاروں، کوتاہ دستوں، غفلت اور سستی کے مارے ہوئے انسانوں، اب تو باز آ جاؤ، اب تو کچھ فکر کرو، آپ بھی کچھ نیکیاں کما لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی یہ ندا کرتا رہا، اور ہم نے رمضان المبارک کے فضائل و برکات اس سے بھی اگر فائدہ نہ اٹھایا، اور جن لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی اس ندا پر بھی جنہوں نے کان نہیں دھرا، اور آج بھی ایک اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کہ آج جانتے ہیں ایک تو یہ وقت بہت بابرکت وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے الا آتاہ اللہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ علماء کا زیادہ تر اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ گھڑی جمعے کے دن کی وہ عصر سے لے کر مغرب کی اذان تک ہے، عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک ہے، اس دوران آتی ہے۔ گویا کہ ہم جس ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وقت بڑا بابرکت وقت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پھر الحمدللہ سب روزے سے ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار اللہ تعالیٰ سے روزے کی حالت میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر افطاری کے وقت جو روزے دار دعا کرتا ہے للصائم عند فطرہ دعوت اللہ ترد، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے والا یہ وہ عظیم عبادت ہے اللہ رب العزت کی کہ روزہ رکھنے والا شخص جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، روزے دار کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے آنے والی یہ سمیل اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ عزیز ہے، جس کو بعض اوقات ساتھ والا آدمی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کی اس نے یہ محبوب عبادت سر انجام دی ہے روزے دار نے، اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی یہ سمیل کستوری سے زیادہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے۔ تو جس منہ سے آنے والی سمیل اللہ کو اتنی پیاری ہے، اس منہ سے انسان اگر دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد تو نہیں کرتے۔ تو اس مبارک وقت میں ہم بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ یہ قیمتی وقت اور قیمتی راتیں، اب آج جو رات آ رہی ہے 27 کی رات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ترغیب دلائی ہے، آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، اور بعض روایت میں التمسوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 23 کی رات، 21 کی رات گزر گئی، 23 کی رات گزر گئی، 25 کی رات گزر گئی، اب ہمارے پاس صرف 2 راتیں ہیں، ایک 27 کی رات اور ایک 29 کی رات۔ اگر تو پچھلے دنوں میں لیلۃ القدر کسی رات میں آئی ہے تو اللہ رب العزت اس میں جو کی گئی عبادت اللہ قبول فرما لے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کی قسمت میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اگر اب باقی ہے تو اللہ رب العزت ہم کو وہ نصیب فرمائے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیکی کما لیں، جس طرح مولانا نے فرمایا نا کہ ہم کوئی رسید آگے بھیج لیں، وہ نہیں چاہتا۔ اس نے ہمارے ذہن میں طرح طرح کے وساوس اور مشاغل ڈالے ہوئے ہیں، خود ساختہ۔ وہ مشاغل کیا ہے؟ مثلا نوجوانوں کا ایک مشغلہ ہے کہ دن میں تو روزہ رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا کرکٹ میچ، فٹ بال میچ رات کو رکھا جائے، رمضان کی راتوں میں میچ رکھا جائے۔ ادھر لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ میری ابھی کون سی عمر ہے، میں جب بوڑھا ہوں گا پھر میں لیلۃ القدر کو قیام کیا کروں گا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں نیکی کر لوں گا۔ حالانکہ اس کو نہیں پتہ کہ دنیا میں
جو چل چلاؤ لگا ہوا ہے، اس میں کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں بچوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا، جوانوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا، لڑکپن کی عمر میں بھی جاتے ہوئے دیکھا، بوڑھوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا۔ تو نوجوان یہ میچ اپنا رکھ لیتے ہیں جی، رات کو موسم بڑا ٹھیک ہوتا ہے اور یہ قیمتی وقت اور پیارا وقت یہ میچ میں گزار دیتے ہیں۔ جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے، اللہ ماشاء اللہ، فیملیز یہ راتیں مبارک راتیں، بابرکت راتیں، جن کا ایک ایک لمحہ بڑی برکت والا ہے، یہ عید شاپنگ میں گزار دیتی ہے۔ افطاری کر کے گھر سے نکلے اور سارا مول میں، بازار میں، مارکیٹ میں گھومتے، بچوں کے لیے عید کی، اپنے لیے عید کی شاپنگ کرتے ہوئے راتیں گزار دیں اور بھاگ دوڑ کے آ کر سحری کی اور یہ قیمتی وقت اس طرح برباد کر دیا۔ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دن دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ راتیں دوبارہ ہم کو میسر آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور کچھ لوگ وہ شاپنگ بھی نہیں کرتے، وہ میچ بھی نہیں کھیلتے، وہ گپ شپ لگانے کے لیے انہوں نے بڑا مناسب وقت رات کو ڈھونڈا ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، افسوسناک بات یہ ہے، مسجد کے اندر ماشاءاللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا ماحول دیا ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اے سی لگا ہوا ہے، سازگار موسم ہے عبادت کے لیے اور لوگوں کا رجحان، اور آپ ماشاءاللہ جتنے بھائی اور بہنیں اتنے تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ آپ میں سے آپ کو روزہ افطار کروا کے ثواب حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ہاں روزہ افطار کر کے ان کو ثواب کا ذریعہ بنا کر آپ ان کے لیے تعاون کر رہے ہیں، اور اپنے لیے بھی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق کہ مسلمان جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان پر حق ہے۔ تو اس لیے یہ جو دن ہیں جو باقی بچے ہیں، ان کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور ان کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اب اپنا موضوع جو میں نے بیان کیا تھا، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا موضوع جو ہے کافی حد تک پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں جتنا میں نے سنا ہے بھائی نے بیان کیا۔ میں نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے بھی اور آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، اور وہاں جا کر پہلے آواز ٹھیک تھی لیکن پتہ نہیں میرے ویسے ہی روزہ لگا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، یا وہ ویسے بھی ینگ آدمی ہیں اس لیے شاید لگتا ہے کہ ان کی آواز میں کھنک تھی۔ چلو خیر، بہرحال اب آپ کو آواز آ رہی ہے نا۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے جانا ہے تو وہ کہتے ہیں جو دنیا فانی سے منہ موڑ گیا ہے، جو دنیا فانی سے منہ موڑ گیا ہے، یہاں جو رشتے تھے سب توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں کو کیا ساتھ ہے لایا، ہے فکر عزیزوں کو کیا چھوڑ گیا ہے۔ یعنی ہم نے دنیا سے جانا ہے تو دنیا سے جاتے وقت ہماری دو قسم کی لوگوں سے واسطہ ہے۔ ایک واسطہ ان لوگوں سے ہے کہ جو ہمارے ورثاء ہیں، جن کے لیے ہم بڑی رات دن محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں، اور یہ مال جمع کرتے ہیں، اور کسی نے سچ کہا ہے اس میں ہمارا کیا ہے، ہمارا یہ تاب ہے، بھاگ دوڑ ہے، یہ جو ہم جائیداد بنا رہے ہیں، بینک بیلنس ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ جو جتنی پراپرٹی چھوڑ رہے ہیں یہ ہماری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ یہ جو انسان کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی ولیس لہ من مالہ الا ثلاث، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، لیکن اس کو اس کے مال، جائیداد اور پراپرٹی میں کیا ملتا ہے؟ تین کس طرح سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ما اکلا فافنا، جو کھا لیا اور ختم کر لیا، ما لبسا فابلا، جو لباس پہن لیا اور ہنڈا لیا، وہ سیدھا کر لیا، اور تیسرا وما آتا فاقنا، جو خرچ کیا اور آخرت میں ذخیرہ بنا لیا۔ یہ پہلے دو کام تو ہم کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور تیسرا جو ہے نا اس کو کرتے ہوئے ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے جو ہمارے اپنے لیے ہے۔ تو صورتحال ہماری یہ ہے کہ جس طرح کسی شاعر نے کہا یا جامع الدنیا لغیرک تجمع، یا بانی الدنیا لغیرک تبتنی، یا جامع الدنیا لغیرک تجمع، اے دنیا کو جمع کرنے والے یہ تیرے کام نہیں آئے گا، تو دوسروں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ اے لمبی لمبی عمارتیں اور بلڈنگیں بنانے والے یہ تیرے کام نہیں آئیں گے، یہاں اس کے بعد تیرے ورثاء عیش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر کسی کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اس موضوع پر گفتگو آج اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا جس حوالے سے عمومی طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو آگے بھیجا ہے ہم اس پر ذرا غور کریں کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے طور پر نیک اعمال کرنے کی کوشش کی، نیکیاں کی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے آگے بہت کچھ بھیجا ہے، بڑی نمازیں بھیجی ہیں، نوافل بھیجے ہیں، صدقہ و خیرات بھیجے ہیں، ہم نے حج کیے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم قرآن پاک میں یہ وضاحت پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے آگے بھیجا تو صحیح، لیکن ان کا جو آگے بھیجا ہوا ہے وہ اس طرح ہوگا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا، ان کو مسترد کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، وہ آگے بھیجا ہوا اس کے کام ہی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ عاملۃ میں علماء کہتے ہیں کہ یہ تنوین مبالغے کے لیے ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے عمل کرنے والے، عاملۃ بہت زیادہ عمل کرنے والے، ناصبہ اس کی صفت لائی گئی، عمل کر کر کے تھک جانے والے، نصب کا معنی تھکاوٹ ہے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، بڑی محنت کرنے والے، ساری ساری رات نفل پڑھنے والے، کئی حج کرنے والے، نفلی روزے بھی بہت رکھنے والے، صدقہ و خیرات اپنے طور پر بہت کرنے والے، لیکن آج قیامت کے دن ان کو جو نتیجہ مل رہا ہے، اس کا صلہ مل رہا ہے، تصلیٰ نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے اعمال تو کیے، آگے بھیجے اپنے طور پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہی لوگوں کے حوالے سے جن کا پہلے میں نے تذکرہ کیا، سورہ کہف کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اکثرین اعمالا، سب سے زیادہ اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی محنت ضائع ہو گئی اور برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہم تو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال تو آگے بھیجے لیکن ان کے اعمال بھی وہاں پہ کام نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے پوچھا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا جو عادی طور پر ہمارا جواب ہوتا ہے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں دنیا کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس جو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر گیا ہوگا، یہ اپنی نیکیاں لے کر میدان معاشر میں آئے گا، تو اس سے مطالبہ کرنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں گے کہ یا اللہ اس نے ہم پر یہ ظلم کیا، اس نے ہم پر یہ ظلم کیا، اس نے ہم پر یہ ظلم کیا، اعمال اس نے بھی آگے بھیجے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس پر اس نے ظلم اور زیادتی کی، حساب کر کے اس کی نیکیاں ان لوگوں میں اس حساب سے دے دی جائیں جس پر جتنا اس نے ظلم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہے، وقت تھوڑا ہے میں اس لیے زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں مطالبہ کرنے والے لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ اذا فنیت حسناتہ، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب وہ لوگ جس پر انہوں نے ظلم کیا ان کے گناہ لے کر اس پہ ڈال جاؤ، اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیجئے، اور یہ اتنی بڑی نیکیوں کا مالک، اس نے نیکیاں کی کمائی بھی صحیح، آگے بھی بھیجی، لیکن آج لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے، ثم طرح فی النار، لوگوں کے گناہ اس پہ لاد کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے بھیجنے والے یہ لوگ بھی ہیں۔ اور تیسری قسم کے اپنے اعمال کو آگے بھیجنے والے لوگ وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ان کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اب یہ تینوں لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے لوگ جو تھے جن کی نیکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسترد ہو گئیں، اللہ رب العزت نے قبول ہی نہیں کی، وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور میری بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیکی تو کی لیکن نیکی کرنے کا ان کا وہ معیار نہیں تھا، اس اصول اور ضابطے کے مطابق نہیں کی جو شریعت نے مقرر کیا۔ اور وہ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ دین اسلام دو اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا اصل یہ ہے، دین اسلام کی پہلی بنیاد یہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کسی قسم کی، خواہ وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، نماز ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، کوئی بھی دعا ہو، کسی غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے، وَأَلَّا نَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ اللَّهُ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کریں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا، اور وہ طریقہ ہمیں بتانے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے تو کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان کر دیا، کوئی جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی محنت کر لے، رات ساری نفل پڑھتا رہے، روزے رکھے، کوئی بھی نیک عمل کرے، جب تک وہ عمل اس کے اندر یہ تین قسم کی شرائط نہیں پائی جائیں گی، اللہ رب العزت ان کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلی شرط یہ ہے ایمان خالص، اور ایمان کیسا؟ ایسا ایمان کہ جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ کن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت نجات دیں گے، کن کو امن ملے گا، کون جنت کے حقدار بنیں گے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ پھر ظلم کو نہیں ملایا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث پاک کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام انہوں نے تھوڑا سا پریشانی کا اظہار کیا کہ ہم سے اپنی جانوں پر چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، کون ہے وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس سے اپنے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، اس ظلم کا معنی وہ ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جو لقمان حکیم نے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملا لیا، اس کا کوئی عمل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے، کیونکہ شرک اتنی بڑی نحوست اور بیماری ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک ہو تو انسان کے پہاڑوں جیسے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو پہلے اس کے ایمان خالص ہو۔ کافر دنیا کے اندر جو بھی نیکی کرتے ہیں، بڑے رفائی کام کرتے ہیں، انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہیں، انہوں نے مدارس بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں، اور بہت رفائی کام کرتے ہیں، ان کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کافروں کا کوئی عمل اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، مشرک کا کوئی عمل اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ ایمان ہو، ایمان کامل ہو، ایمان خالص ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے اخلاص، کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسا بھائی نے بیان کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت کے اندر خلل نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، بلکہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
ہمیں جس طرح عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور اس کا طریقہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور امت کو اس کا عملی تطبیق امت کے سامنے پیش کی، تو وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی سنت سے ہٹ کر ہوگا تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہوگا وہ باطل ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی حدیث پاک میں، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا وہ میری سنت کے مطابق نہیں، وہ ہمارے حکم کے مطابق نہیں، میرے طریقے کے مطابق نہیں، فہو رد، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اس لیے یہ پہلا نقطہ جو ہے اس کے بارے میں ہم ذرا غور کریں۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آج جو عمل ہم کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل، کیا ہمارا وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہماری نماز کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، آپ کے طریقے کے مطابق ہے؟ آپ نے امت کو وضو کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وضو کا مکمل طریقہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو وضوء ھذا، کہ جس طرح میں نے آپ کو وضو کر کے دکھایا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے ہم کو دکھایا۔ آپ نے وضو کا طریقہ بھی بتایا، نماز کا طریقہ آیا تو آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ روزہ رکھنا، باقی اعمال کرنا، تو ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ آتا ہے، اگر تو ہمارا طریقہ، عبادت کا طریقہ، نماز کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہے، تو الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آج موقع ہے، کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، آج موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تاکہ ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے سکیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ، قدوہ اور ماڈل بنا کر بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے پوری شریعت ہمیں سمجھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پرکھیں گے ہمارے اعمال کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں، آپ کے طریقے کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جس کے اعمال بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ان کو ریجیکٹ کر دے گا، مسترد کر دے گا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ کہ جنہوں نے اعمال تو کیے تھے لیکن اپنی مرضی کے مطابق، وضو اپنی مرضی کا، نماز اپنی مرضی کی، روزہ اپنی مرضی سے رکھا، اپنی شریعت بنا لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں، تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی قدر و حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کرنے والے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارن حامیہ، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس بدبختی سے بچائے۔ تو یہاں ان کو خلل کیا ہوا کہ اعمال تو کیے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ۔ اسوہ اور قدوہ جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں جی آخر اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی رام کہہ لے، کوئی رحمان کہہ لے، کوئی اس مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھ لے، کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، کوئی کیسے نماز پڑھ لے، کوئی کیسے نماز پڑھ لے، تو ہے تو اللہ کی عبادت نا۔ اگر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایسے جیسے کوئی مرضی کرے، تو میں نے عرض کیا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معنی کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ تو جب یہاں یہ خلل پیدا ہوا تو اللہ رب العزت تو قیامت کے دن ہمارے اعمال کو پرکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق۔ آج یہ شبہ ہمارے ذہن میں ہے، جی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحیح طریقہ کہاں سے ملے گا؟ ایک مولانا صاحب کہتا ہے یوں نماز پڑھو، دوسرا کہتا ہے یوں نماز پڑھو، تیسرا کہتا ہے نہیں ایسے نماز پڑھو، ہم کس کی مانیں؟ اس دور کے اندر جو تعلیم، اس میں تعلیم عام ہے، انفارمیشن عام ہے،
پڑھے لکھے دور کے اندر آج کا انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اس کو صحیح بات مل نہیں سکتی. جو کہتا ہے کہ جو صحیح دین تھا وہ آج محفوظ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ذکر سے مراد القرآن والسنہ، قرآن اور حدیث دونوں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل کیا ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو کوئی جو دین صحیح دین کی شکل ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، دین کا حلیہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اگر کوئی بگاڑے گا تو لوگ اس کی تردید کریں گے، تم یہ غلط کہہ رہے ہو. اللہ نے دین کو محفوظ کیا ہے اور قیامت تک. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قیامت سے پہلے پیدا ہوا اور اگر اللہ نے اس کو شعور کی زندگی بخشی، اگر وہ صحیح دین کو تلاش کرنا چاہے گا تو اس کو مل جائے گا. آج ہمارے سامنے موجود ہے. باقی باتیں چھوڑ دیں، ایک سادہ سی بات ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا. اللہ کی کتاب محفوظ ہے. اسی طرح پوری امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین احادیث کا پاک کا مجموعہ بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد مسلم شریف ہے. ان کو امت نے صحیحین کا لقب دیا ہے، ان کی روایات کو متفق علیہ کہا ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں، باقی زیادہ کتابیں نہ لیں، آپ بخاری شریف خرید لیں، مسلم شریف خرید لیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، ہر زبان کے اندر ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ حدیث کی ان 2 کتابوں کا ترجمہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین، صحیح سنت اور صحیح طریقہ مل جائے گا. بشرط یہ ہے کہ انسان کی نیت حق کو تلاش کرنے کی ہو، اس اصلاح کی ہو، اور اپنے ساتھ بھلے کی نیت ہو، کیونکہ بھلا اپنے ساتھ ہی ہے. انسان اگر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو اس کے اعمال قیامت کے دن اللہ رب العزت قبول کر لے تو انسان کا اپنے ساتھ بھلا ہے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری وصیت بھی ہے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی حدیث اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. دوسرے لوگ جن کے اعمال برباد ہوئے وہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے بھلے اعمال ان 3 شرائط کے مطابق کیے. ان کی نیکیاں، وہ مومن بھی تھے، نیکیاں بھی اخلاص کے ساتھ کی انہوں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی، لیکن عبادات کے اندر ان کو بڑی دلچسپی تھی، لیکن معاملات کے اندر کورے تھے. ایسے لوگ جو عبادات کے اندر تو بہت بڑی دلچسپی رکھتے ہیں لیکن معاملات میں کورے ہوتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہوئے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے وہ ذرا ہچکچاتے نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا. مجھے ایک آدمی نے ایک دن مسئلہ پوچھا، اس نے کہا مولانا ہمارے یہاں 2 بھائی ہیں، ایک بھائی بڑی تبلیغ کا کام کرتا ہے، وہ جس طرح دعوت کا کام کرتا ہے، اور اس نے داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے، بڑا نیک ہے، اور دوسرا بھائی ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے. تو وہ بھائی جب ان کا والد فوت ہو گیا تو جو نیک اور پارسا بھائی ہے، متقی اور پرہیزگار بھائی ہے، اس نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی، میرا باپ بہت نیک تھا، وہ دین کا کام کرتا تھا، وہ بڑا نمازی تھا، تو یہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا یہ میرے باپ کا وارث نہیں بن سکتا. اب اس نے تقوی کے زور پر اپنے بھائی کی جائیداد ہڑپ کر لی. یہ بھی نہیں، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری جو رہنمائی فرمائی، حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث بھی آپ نے ایک تو حدیث وہ سنی مفلس والی، اور اس کو بھی غور سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، ان فلانا، بے شک فلاں عورت، تذکر من کثرت صیامہا و صلاتہا، وہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، فرضوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مالدار عورت ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے. عیب کیا ہے؟ وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا،
وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، ان کو تنگ کرتی ہے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اور اب دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں عورت ہے کہ وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے اور پابندی کے ساتھ، زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکتی، اس کے کام کاج گھر کے ایسے ہیں، اور روزے بھی رکھتی ہے فرضی، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھ سکتی. فقیر عورت ہے، زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتی، چند پنیر کے ٹکڑے کوئی آیا مانگنے کے لیے تو دے دیے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اڑوس پڑوس والے اس سے بہت خوش ہیں. تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی. اب دیکھیے وہ زیادہ اعمال کرنے والی عورت، وہ معاملات کے اندر کوری ہے، اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. اس لیے انسان کو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے نیک اعمال میں محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ ان شرائط کے مطابق اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن و حدیث میں نے ان کی روشنی میں ذکر کیے، اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے معاملات بھی درست کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات بھی درست کرنا چاہیے. کیوں کہ اگر اعمال بہت ہوئے، معاملات میں کورے ہوئے، تو اسی طرح حشر ہوگا جس طرح مفلس کا ہوا. اللہ ہمیں اس بدبختی سے بچائے. تیسری قسم کے وہ لوگ کہ جن کے اعمال کو اللہ رب العزت قبول کرے گا، اور یہ لوگ جو عبادات میں بھی دلچسپی لیتے، عبادات میں بھی محنت کرتے، اور معاملات میں بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، معاشرے کے اندر ایسے نہیں کرتے. کل مجھے ایک ساتھی نے کہا جی یہ جو مقابل ہے نا ٹھیکیدار، خاص کر پاکستانی اور انڈین ٹھیکیدار، ذرا ان کے بارے میں بھی بات کرنا. میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سخت گرمیوں کے موسم میں روزے میں ہم محنت کرتے ہیں، وہ ہم سے کام لے لیتے ہیں، مزدور تنخواہ نہیں دیتے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے. ایسا حاجی صاحب جتنے مرضی حج کرے، ایسا حاجی صاحب، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حج جو کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، حج کرنے کے ساتھ ساتھ باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق و لباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق و لباد معاف نہیں ہوتے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، اگر کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا اجر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. شہید کے جو اللہ کی رضا کے لیے شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، وہ تھوڑی دور گیا تو جبریل امین پیغام لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ کا. آپ نے اس کو واپس بلایا، آپ نے فرمایا او بھائی باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے، الا الدین، قرض نہیں معاف ہونا، قرض نہیں معاف ہونا، یہ ایک بندوں کا حق ہے، یہ معاف نہیں ہونا، یہ معاف نہیں ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. اور آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ان کا مقدمہ میں خود لڑوں گا اللہ کی عدالت میں. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس سے کسی نے مزدوری کروائی اور پھر اس سے کام پورا لے لیا اور اس کو اجرت نہیں دی، تو یہ مظلوم جو مزدور ہے، آپ نے فرمایا اس کی طرف سے وکالت قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بارے میں خود کروں گا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ. تو انسان دوسروں کے حقوق ادا کرتے اور نیکی میں معاملات میں بھی صاف اور نیکیاں بھی کرتے، اور جو نیکی کا موقع ملتا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو یہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں داخلے کا آرڈر دیں گے اور اجازت دیں گے، اور ان کو اپنے انعامات اور اکرام سے نوازیں گے. چونکہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم آج غور کریں اس بات پہ، ذرا توجہ دیں کہ ہم نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اور ہم جن کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اعمال آگے بھیج رہے ہیں، وہ اعمال ان تینوں کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اگر تو آخری کیٹیگری میں آتے ہیں کہ انسان کے معاملات بھی درست ہیں اور وہ عبادات بھی کرتا ہے، عبادات سنت کے مطابق کرتا ہے، بھلے تھوڑی عبادت ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت کے مطابق تھوڑا عمل کر لینا بھی بہت سارے اس عمل سے بہتر ہے جو سنت سے ہٹ کر ہو، جو بدعت کے طریقے پر ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے. محترم بھائیو اور بہنوں، اب وقت قریب ہو چکا ہے دعا کا، انشاءاللہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے آپ کے لیے، لیکن آخر میں
میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس امید کا اظہار کرتے ہوئے، اس کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہوئے ایک حدیث ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ للصائم فرحتان، ایک خوشی تو روزے دار کو اس وقت نصیب ہوتی ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو یہ دونوں خوشیاں نصیب کرے۔ اب اس وقت پیاس بھی لگی ہوئی ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی، حلق خشک ہو رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور ابھی ہمارا دسترخوان لگ جائے گا، اور دسترخوان میں انشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہوگا۔ وہ دیکھو سامنے کھانا بھی آپ کے لیے وہاں آ رہا ہے، تو دسترخوان میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں، وہاں فروٹ چاٹ بھی ہے، یہاں تو شاید ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن میں شمار کر دیتا ہوں، فروٹ چاٹ بھی ہے، سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، تربوز کٹا ہوا ہے، شمام کٹا ہوا ہے، سیب ہیں، کیلے ہیں، انگور ہیں، اور ادھر ہیں جی، اور ساتھ یہ جام شیریں ہے، دودھ سوڈا ہے، بادام کا شربت ہے، اور یہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب ہیں، لسی ہے ٹھنڈی، اور دودھ کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، یہ سارا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور پیاس بھی بہت لگی ہوئی ہے، لیکن صبر کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ جو آخری منٹ ہوتا ہے نا، میں نے غور کیا ہے کہ جب وہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا، بسمہ لگاتے تو ایک منٹ وہاں رہتا ہو تو وہ منٹ نہیں ختم ہوتا، اور ایک افطاری کا جو ایک منٹ رہتا ہو نا، یہ جلدی پورا نہیں ہوتا، لیکن یہاں صبر کا امتحان ہے۔ تو ابھی روزے دار روزہ افطار کرے گا، اور روزہ افطار کرے گا، پیاس ٹھنڈا پانی پیے گا، پیاس بجھے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ تو ایک تو خوشی روزے دار کو اس وقت نصیب ہوگی کہ افطاری کر کے، اور دوسرا اسی مفہوم کے اندر کہ اس بات پر بھی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، میں نے آج روزہ مکمل کیا الحمدللہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، اس بات پر خوشی ہوگی۔ اور دوسری خوشی روزے دار کو نصیب ہوگی فرحۃ عند لقاء ربہ، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا روزے دار، اور اس وجہ سے خوشی ہوگی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، اپنی مرغوبات کو ترک کر دینا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ بھوک اور پیاس برداشت کی تھی۔ تو آج اس کو یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک اسپیشل دروازہ مقرر کیا ہے، باب الریان، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی میں جو تم نے بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی تھی، اس کے صلے میں آج جہاں سے جی چاہو، جو جی چاہے کھاؤ اور پیو، جنت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں چلا دی ہیں، شہد کی نہریں چلا دی ہیں، عمدہ پانی کی نہریں چلا دی ہیں، اور شراب کی نہریں چلا دی ہیں۔ یہاں اس بات کو ہم ترس رہے ہیں کہ لیٹر 2 لیٹر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں نہریں چلا دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم کو وہ خوشی بھی نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے کہ جنہوں نے رمضان میں عبادت کی اور اللہ نے ان کی عبادت قبول کر لی، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت الفردوس کے حقدار قرار دیا، اور ان کو جہنم سے آزادی ان کے نام لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ آج رات بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اس موقع پر جمع کیا ہے، یہ مبارک وقت ہے، اور یہاں ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، جہاں پیار و محبت سے ہم یہاں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کا دن ہو اور ہم جنت میں بیٹھے ہوں، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے پلنگ، چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے پلنگ، اور ان پہ تکیے لگے ہوئے، اور ہم سامنے بیٹھے ہوں ایک دوسرے کے سامنے، اور آپس میں خوش گپیاں کر رہے ہوں، اور اللہ رب العزت نے جس طرح وہ نقشہ پیش کیا ہے، اخوانا علی سرر متقابلین، وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تخت پوشوں پہ، پلنگوں پہ، ان تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کے حقدار بنائے۔ آخر میں ایک دعا ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے کہ دیکھیے، میرے محترم بھائی سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب اور ہمارے جتنے دعات ہیں، آپ جانتے ہیں
کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات جو قرآن و حدیث پر مبنی ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. غرض یہ ہے، ہمارا کوئی دنیاوی طور پر آپ سے مطالبہ نہیں، غرض یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور جس طرح ہمیں اپنے لیے یہ عزیز ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہم یہ ہمدردی، یہ خیالات آپ بہن بھائیوں کے بارے میں بھی رکھتے ہیں. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے دینی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ایک تو ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب کرے. دوسرا، جو کچھ ہم تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں اللہ اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری جہود کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. ہمارا آپ سے سب سے بڑا مطالبہ یہ تمام بہن بھائیوں سے کہ آپ ہمارے لیے دعائے خیر کریں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں. بالخصوص آج کی رات اور جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر جو دعا اپنے لیے کریں خیر و بلائی کی وہ ہمارے لیے بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.